you would appreciate a woman among us more than a Muslim. This is what your ideology could be. تو اشال المانی صاحبہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی اور کس سے پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. میرا سوال ایلینا سے ہے کہ انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کے بیچ میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے ٹاپک کو صحیح سے جو ہے انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. کیا میں یہ سمجھوں کہ عورتوں پر ہونے والے جو ظلم ہے ان میں سے آپ مطلب ان ظلم کا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ اور کیا آپ اس حقیقت کو ڈینائی کرتے ہیں کہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے؟ یا میں یہ سمجھوں کہ اگر آپ لوگ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ فیمنسٹ موومنٹ کی ڈیمانڈز جائز اور حقیقت کی بیس پر ہے. عورتوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ ملنے پر عورتیں باغی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ہر چیز بتا دی عورت کے بارے میں، لیکن جو ظلم عورت پر ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں بیان کیے؟ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی ایسے ہی نکل کے نہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ کا کویشچن آ گیا. علینا صاحبہ if you can conclude. جی السلام علیکم. بہن ہماری بڑی پریشان لگ رہی ہیں، آئی تھنک فیمنسٹ موومنٹ کی بہت بڑی حامی لگ رہی ہیں. خیر ان کا سوال ویلڈ ہے اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے شاید میں لیگ کر گئی ہوں وہ پوائنٹ زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن جس طرح مفتی صاحب نے تمام حق جو ہیں وہ بیان کر دیے قرآن میں سے حدیث میں سے، اس کے بعد یہ سوال آپ کا ایسے بنتا نہیں ہے. لیکن جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں اور یہ آپ ایگری کریں گے. اشال میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ایک ہی طرح کا وائلنس ہے جو کہ اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے؟ اشال جواب دیجیے مجھے اس چیز کا، کیا یہ ایک ہی ٹائپ کا ڈومیسٹک وائلنس ہے یا وائلنس کی اور بھی قسمیں ہیں؟ دیکھیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، صرف ایک ریزن نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایگری کیا نا کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک ریزن نہیں ہے، ایک ٹائپ کا وائلنس نہیں ہے. شیفرڈ فریڈ سائیکیٹرک آرگنائزیشن ہے، ان کے حساب سے، ان کی اسٹڈیز کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ فزیکل ٹارچر جو ہے اس سے کئی زیادہ بڑا جو ظلم ہے نا وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، مینٹل ٹینشن ہے، مینٹل ہیراسمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ مینٹل ہیراس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل مار کھا کے وہ انسان اپنی پٹی شٹی کروا لیتا ہے، لیکن جس کے دماغ پہ دل پہ گھاؤ لگے ہوتے ہیں، جو مینٹلی ڈپریسڈ ہوتا ہے، وہ زیادہ اس وائلنس کا شکار ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب ایک عورت پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو انصاف لے جانے کے لیے کون آتا ہے؟ اس کو جو جج کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیا وہ عورت ہوتی ہے یا موسٹلی مرد ہوتے ہیں؟ سزا سنانے والے سے لے کے سزا دینے والے تک سارے کے سارے مرد نہیں ہوتے؟ اگر ایک آدمی کسی عورت پر ظلم کرتا ہے تو کیا 99.99% مرد جو ہے اس عورت کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کے حق میں آواز نہیں بلند کرتے یا اس کو انصاف نہیں دلاتے؟ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ صرف عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اشال کہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں؟ جی بالکل. آپ کا دل کرتا ہے، کل کو آپ اٹھتی ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا، آپ آفس جاتی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی فیمیل کولیگ نے، آپ کے پرنسپل نے، باس نے کوئی بھی بدتمیزی کر دی، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ میں گھر جاؤں گی اور گھر جا کے میں کہہ دوں کہ نہیں مجھے مجبوراً جاب کرنی ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں میں نے شوقیہ جاب کی ہے، میرا ہسبینڈ سنبھال لے گا اگر میں جاب نہیں کرتی. لیکن کیا یہ آپشن کسی مرد کو دیا جاتا ہے کہ تم کل سے کوئی بات نہیں، تمہارا موڈ نہیں کرتا تم مت کرو، یا باس نے تمہاری بے عزتی کر دی تم جاب کوئٹ کر لو؟ آدمی کو یہ آپشن دیا ہی نہیں جاتا اشال کہ وہ اس ذمہ داری سے منہ موڑے. جس دن وہ اس ذمہ داری سے منہ موڑتا ہے اس دن سوسائٹی اسے کیا کہتی ہے؟ نکما ہو گیا، بیوی بچوں کا خرچ نہیں اٹھاتا، بیوی بچوں کو لاوارث کر دیا اس نے. یہ رائٹ عورت کو ہے. عورت جب کما کے لاتی ہے تو کوئی ہسبینڈ اگر اس سے زبردستی اس کی سیلری اٹھاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جی بغیرت ہو گیا ہے، عورت کی پیسے پہ کمائی پہ پل رہا ہے. لیکن عورت وہی بڑے دھڑلے کے ساتھ اس آدمی سے پیسے مانگ لیتی ہے، اس کو اس میں شرم بھی نہیں آتی ہے، اس کو اوپر پورا حق جماتی ہے. تو یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ ایک چیز نوٹ کرو کہ عورت رو لیتی ہے، آدمی کو تو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے جیسے گھوڑے کو چابک لگا کے ٹرین کیا جاتا ہے نا صدیوں سے کہ تم نے یہی کام کرنا ہے. مرد پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے دن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں فیملی سنبھالنی ہے، تمہیں بیوی بچے سنبھالنے. عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جب دل کرتا ہے وہ ماسی رکھ لیتی ہے، اس کا دل جب کرتا ہے سو جاتی ہے. کیا آدمی کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے؟ ایک آدمی اگر رونا چاہتا تو اس کو کہتے ہیں کہ تم مرد کو درد نہیں ہوتا.
ایک عورت رو لیتی ہے, شکایت کر لیتی ہے, ایک مرد سے کہتے تم کیا عورتوں کی طرح جا کے شکایت کر رہے ہو. آدمیوں کو مینٹل ٹارچر ہے. اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو وہاں پر اسی جگہ پر آدمیوں کے اوپر بھی ہر جگہ پر کارپوریٹ ریفارمز میں دیکھ لیں, کارپوریٹ جگہ پہ دیکھ لیں, سماجی دیکھ لیں, جنگ کے میدان ہے, مشقت ہے, ہر جگہ پر آدمیوں پر فزیکل ہراسمنٹ سے زیادہ ٹارچر ہے. دونوں کو حق ملنے چاہیے, دونوں کے رائٹس کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. خالی ڈومیسٹک وائلنس ایک ایشو نہیں ہے, یہ ایک فیمنسٹ کا ایجنڈا ہے. بہتر جواب عامر بھائی ہے, باقی لوگ بھی دے سکتے ہیں, لیکن میری طرف سے اشال یہ جواب ہے آپ کو. میرے خیال سے بہت بہت اچھا کنکلوڈ کیا آپ نے. اشال صاحبہ اگر آپ بیک سٹیج, بلکہ بیک سٹیج پر تو ہیں, اب اگر آپ مسالت بھائی اس میں اجازت میں دیں. ایک چیز ایڈ کر دوں ان کو کہ اشال صاحبہ جو کہہ رہی ہیں تو جی ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. سو واٹ از دا سولوشن؟ اسلام اور فیمنزم. اشال آپ خود بتائیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا حل کہاں ہے ہمارے پاس, اسلام میں ہے یا فیمنزم میں ہے؟ چلی گئی ہیں شاید. اشال ہیز لیفٹ اس. اینی ویز اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگنوسٹک صاحب جی, آپ ہماری بکواسات سن